اور انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان پر جھوٹ نہ لائے. جھوٹ اونچی، ایک بار اور، احتیاط. صرف 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. کتنی جگہ؟ اس کے علاوہ نہیں. ان 3 جگہ سچ بولنا گناہ ہو جائے گا. صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں انسان جھوٹ بول سکتا ہے. پہلی جگہ، کافر پکڑ لیں آپ کو، دشمن پکڑ لیں، آپ پوچھیں بتاؤ مسلمانوں کا مال کہاں چھپا ہوا ہے، ان کا مسلمانوں کا اسلحہ کہاں چھپا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف بات، تو وہاں پر جھوٹ بولے گا تاکہ غیروں کو اپنے راز نہ. وہاں سچ نہیں بولنا. سمجھ آ گئی نا بات؟ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، کسی شخص کی 2 بیویاں ہیں. کتنی؟ اب وہ دونوں بیویوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. پہلی پوچھ رہی ہے تجھے مجھ سے زیادہ محبت ہے یا دوسری سے؟ تو وہاں بھلے اس سے محبت نہ ہو، وہاں جھوٹ بولے کہ تجھی سے زیادہ، تاکہ گھر بنا رہے، کیونکہ اس کا مقصد نقصان دینا نہیں. 2 جگہیں ہو گئی. 2 مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے کوئی ایسی بات جس سے نقصان نہ ہو بلکہ صلح ہو جائے، تو وہ اگر جھوٹی بھی ہے تو کہہ دے، کیونکہ ان دونوں میں، 2 بھائیوں میں صلح. ان کے علاوہ جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش. اب آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں. میں آپ کو کتنے اور کیسے جھوٹ، میں آپ کو اس کی جھلک دکھاؤں. آپ آئے، کسی کے گھر گئے، دفتر گئے، چائے پیئیں گے؟ آپ نے نہیں پی ہوتی اور آپ کہہ دیتے ہیں میں پی کے آیا ہوں. نہیں بھوک لگی ہے. نہیں، آپ کو بھوک لگی اور آپ نے جھوٹ بول دیا، کھانا بھی گیا، جھوٹ کا گناہ الگ لے لیا. آپ کیوں بولتے ہیں ایسا؟ ویسے اسے کہہ دیں کہ نہیں رہنے دیں، لیکن آپ کہہ دیتے ہیں نہیں پی کے آئے ہو. پی نہیں ہے، کھا کے نہیں آئے ہو، بھوک لگی ہوئی ہے. کھانے سے بھی گئے، جھوٹ کا گناہ اور لے لیا. تو احتیاط. یہ حالانکہ آپ اس کو معمولی سمجھ رہے ہوں گے، مگر یہ جھوٹ ہے. وہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور آپ کو اس کا گناہ ہوگا، تو آپ کو بچنا چاہیے. تو ہم بے احتیاطی کرتے ہوئے ایسا کہہ دیتے ہیں. خام خواہ جس کو کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا. ایک تو سمجھو بھی کوئی مصیبت بن گئی تھی تو آپ نے کہہ لیا، تو آپ اس کی کوئی، حالانکہ گناہ کا عذر، گناہ کا بہانہ بیان کرنا، وجہ بیان کرنا، یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ مجھے اس لیے کرنا پڑ گیا. نہیں بھائی، جو غلطی ہے اس کو غلطی کہنا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے عمل کبھی کبھی ہماری نظروں میں چھوٹے ہوتے ہیں. دھیان سے سننا. ہمارے عمل کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نظروں میں اونچی، مگر اللہ کے ہاں وہ بڑے ہوتے ہیں. جیسے اللہ نے کہا نا، ابھی آپ نے سنا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ الْعَظِيمُ. تمہیں علم نہیں اور تم نے منہ سے نکال دیا، تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہوگی، اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. تو دھیان رہے. وہ حکایت بیان کی جاتی کہ ایک شخص مرتے وقت رو رہا تھا، بہت زیادہ اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی. کسی نے کہا کیوں اتنا رو رہا ہے؟ اس نے کہا دنیا سے جانے کا وقت ہے. میرا کوئی ایسا برا عمل ہوگا جسے میں معمولی سمجھتا ہوں گا، چھوٹا سمجھتا ہوں گا، ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو. مجھے اس خیال سے رونا آ رہا ہے. میں نے سمجھا ہوگا نہیں یہ چھوٹی سی بات ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑی بات ہوئی تو میرا بنے گا کیا؟ تو یہ احساس
اسی لیے کہتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کرو نہیں. یہ یاد کر لیں جملہ، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر، آواز نہیں آ رہی ہے، یاد کروانا چاہتا ہوں نا آپ کو. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں. نہیں میں بڑی نیکی کروں گا تو روپے کے لالچ میں کہیں چونی سے بھی جاؤ. کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کسی گناہ کو اپنے، ہو سکتا ہے گٹھلی بیج کے برابر سمجھیں. کھجور بڑی ہوتی ہے، اس کی گٹھلی آپ سمجھ رہے ہیں وہ گٹھلی، ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کھجور کے برابر ہو. تو ڈرنا ہے یا نہیں؟ گناہ چھوٹا بھی چھوٹا ہی آپ کی نظر میں رہے بھلے، لیکن وہ گناہ تو ہے نا، پکڑ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی بڑی سے بڑی نیکی قبول نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ پہ پکڑ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کوئی بڑی سے بڑی نیکی نہ ہو، چھوٹی نیکی پر ہی بات بن جائے. تو احتیاط ہمیں کرتے رہنا چاہیے. وہ لوگ جو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں اللہ تعالی پر جرأت کرنا، اب کسی نے اگر اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ کہیے گا، اس نے یہ لکھ دیا، اس پر وہ دلیلیں دے یا کچھ کرے تو بولو یہ چھوٹی بات ہے. وہ کہے گا میں نے لکھ دی. اب یہ کتنا آگے وبال بنے گا، آگے اس کا کتنا، تو وہ اس کو معمولی سمجھ رہا ہوگا. مگر جو جرأت کرتے ہیں نا اللہ پر یا نبی پر جرأت کریں، جیسے کسی نے لکھ دیا کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، معاذ، تو جو ایسا لکھتے ہیں وہ بھلے سے اپنے لکھے کو معمولی سمجھیں. یہ کو معمولی باتیں اونچی، تو یہ ایسی جرأت کرنے والے، انہیں کچھ حیا نہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے پیاروں کے بارے میں، اللہ اور اس کے پیاروں کے بارے میں چھوٹی بات بھی بڑی سخت پکڑ کا موجب بن جاتی ہے. ہمیں پڑھایا گیا تھا لحوم الاولیاء مسمومۃ، اللہ والوں کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. اللہ والوں کے گوشت، اونچی کہیے، کیا سمجھیں آپ اس سے؟ کہ کھائیں گے تو زہر ہوگا؟ نہیں. کیا مطلب؟ اللہ والوں کے بارے میں کوئی نامناسب بات پکڑ والی ہوتی ہے، یہ اس جملے کا مطلب ہے. زہریلے کا کیا مطلب؟ کہ ان کو تم نے چھیڑا ہے تو اب تم بچ سکتے نہیں. تو اللہ والوں کے بارے میں جب اتنی احتیاط کی ضرورت، تو نبی پاک اور ان کی ازواج اور صحابہ اہل بیت کے بارے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، سوچنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جوان مرد کہلانا چاہتے ہو، بہادر کہلانا چاہتے ہو تو نیکی میں کہلاؤ. اللہ والوں کے خلاف بات کر کے تم بہادر کہلا سکتے نہیں، گستاخ کہلاؤ گے، برے کہلاؤ گے. درجہ ملتا ہے ادب سے، درجہ ملتا ہے اونچی. ہو سکتا ہے کسی کو اپنی نمازوں پر ناز ہو سکتا ہے کسی کو اپنی نیکیوں پر ناز ہو. اللہ جانے قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. مگر ایک بات یاد رکھنا، ادب ضائع نہیں ہوگا. ادب اونچی کہنا، ادب کی کوشش. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ پہنچا
قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، اعلی حضرت کے خلیفہ، ان کے پاس گیا، انہی کے گھر میں انہوں نے رکھا مجھے اپنے پاس۔ میں نے کہا حضرت، میری بہت چھوٹی عمر تھی، میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت، مدینہ منورہ آیا ہوں، کوئی نصیحت؟ فرمایا بیٹا 3 نصیحتیں کرتا ہوں۔ مسجد نبوی میں اگلی صفوں میں نماز نہ پڑھنا، اگلی صفوں میں نبی پاک کو پشت ہوتی ہے، پیٹھ ہوتی ہے، اگلی صفوں میں نماز، کیونکہ وہ بعد میں حصہ بڑھایا گیا، جالیوں سے آگے جو حصہ ہے۔ دوسری بات، مدینے والوں سے دوستی نہیں کرنی، جو مدینے کے رہنے والے ہیں، یہیں رہتے ہیں، ان سے تعلقات نہ بڑھانا۔ میں بڑا حیران، فرمایا محبت رکھو، حضور کے پڑوسی ہیں، لیکن ان سے تعلقات کیوں؟ فرمایا کوئی معمولی سی اونچ نیچ ہو جائے اور تمہارے دل میں خیال آئے کہ نبی کے پڑوسی ہو کے ایسا کر رہے ہیں، تو یہ بھی اچھا کہ نبی کے پڑوسی کے بارے میں برا خیال آئے تو مدینے والوں سے تعلق نہ بڑھا۔ تیسری بات، مسجد کے اندر کسی کو خیرات وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کچھ نہیں دینا، کیونکہ ایک کو دو گے دوسرا دیکھ رہا ہوگا، اس کو نہیں ملے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا، جس کو دینا باہر دینا۔ میں نے کہا بہت اچھا، نصیحت پکڑ لی۔ میں نے کہا حضرت یہاں کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ فرمایا تم آج جاؤ، اگر مسجد میں جا کے تم نے کوئی 100 نفل پڑھ لیے، 50 پڑھ لیے، کل تمہاری سستی ہو گئی، تم نے صرف 2 ہی پڑھے، ایک دن تو تم نے بہت محنت کر لی، دوسرے دن تمہاری ہمت نہ رہی، تو یہاں پر بس ایک چیز کا خیال رکھنا، یہاں کی سب سے بڑی نیکی ادب ہے، سب سے بڑی نیکی۔ آپ بھلے 10 منٹ بیٹھو روضہ شریف کے پاس مسجد میں، لیکن دل حاضر ہو، اگر دل دنیا میں لگا ہوا ہے اٹھاؤ، وہاں بیٹھ کے دنیا کو کیوں یاد کر رہے ہو؟ اس کا مطلب دل ان کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے، تو پھر یہ ادب نہیں ہے۔ میں ان کی ان باتوں پہ سوچتا رہ گیا، اللہ والے کیسے ہوں گے؟ آج ہم دنیا کو دیکھتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے جناب حساب کتاب کی باتیں، سیاست کی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، اور کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہو؟ ہوش نہیں ہے؟ اور جس کو ملتا ہے آواز آئے، یہ ادب وہ درجے دیتا ہے جو آپ کو عمل سے ملتے نہیں۔ دوسرے عمل کی بات کر رہا ہوں،